السلام علیکم۔ بچپن میں سنتے تھے کہ پاکستان ایک بٹن دبائے گا اور اسرائیل نظر بھی نہیں آئے گا۔ دراصل وہ ٹی وی کا بٹن تھا۔ میرے پاکستانیوں، کچھ دن بعد پاکستان میں چھوٹے چھوٹے نواز شریف بازاروں میں فلسطین کے نام پر کیمپ لگا کر چندے جمع کرے گئی، لہٰذا ان سے خبردار اور ہوشیار رہی۔ عذاب فلسطین میں حاملہ عورت دھماکے کے زد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ایک معصوم ننھے سے جان پیدا ہونے سے پہلے ٹکڑے ہو گئی۔ کب جاگو گئی؟ مسلمانوں، صرف پاکستان انڈیا میچ میں میگن بیٹے ہو۔ 40 لاکھ فلسطینی دنیا کی سپر پاور سے لڑ گئی اور 25 کروڑ امریکہ کے ایک خط کے آگے سجدہ ریز ثابت ہوا۔ تعداد نہیں، ایمان، جذبہ اور غیرت لڑتے ہیں۔ تلواریں ہمیشہ دین کی حفاظت کے لیے اٹھائی جاتی ہیں، مگر افسوس فلسطین میں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ لیکن ہمارے مسلمانوں میں ابھی تک غیرت نہیں آ رہی۔ فرعون کی لاش مصر سے واپس لا کر پاکستان رکھی جائے، کیونکہ اس کی اصلی وارث اسلام آباد کے ایوانوں میں رہتی ہے۔ فضل الرحمان سے لاکھ اختلاف صحیح، مگر ایک بات کی تعریف بنتی ہے کہ چوروں کے ساتھ ایمانداری سے کھڑا ہے۔ جس نے سائپر لکھا، اسی امریکہ میں سلوٹ مارا جا رہا ہے۔ جس کو لکھا، وہ بیلجیم میں مزے کر رہا ہے۔ جس نے قوم کو بتایا، وہ جیل میں ہے۔ ایک بات کہو، یزید کی تعریف کرنے والے اسے بتاتے تھے کہ اللہ نے اسے اتنی بڑی سلطنت عطا کی ہے۔ یہاں نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پٹواری اسے بتا رہے ہیں، بٹو وہاں زندہ ہے جہاں ضمیر مرد ہے، نواز شریف وہاں شیر ہے جہاں جہالت کا ڈیر ہے۔ بھٹو کی پھانسی کیس سے شروع ہو کر مشرف کی پھانسی برقرار رکھنے تک، ہمارا قاضی قبرستانوں میں انصاف کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ 10 بیوقوف جمع کرے تو 1 جاہل بنتا ہے، 50 جاہل جمع کرے تو 1 ڈگر بنتا ہے، 100 ڈنگر جمع کرے تو تب جا کے ایک پٹواری جنم لیتا ہے۔ قاضی صاحب اسلام چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے، اسی وزیر اعظم بنانے کا حکم نہیں دیتا۔ میں نے رمیز راجہ سے کہا کہ T20 میں پاور پلے کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اگر تم بابر اعظم اور رضوان کے بجائے کسی کرنل جنرل کو پہلے 6 اوور کھیلنے دے، کیونکہ پاور پلے کو فوج سے بہتر اور کوئی نہیں کھیل سکتا۔ چہرہ تو بدل گیا، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کرتوت بھی بدلتے ہیں کہ نہیں۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں فرعونیت چھوڑ دے۔ ہندوستان کے خزانے میں 563 ارب ڈالر ہے اور پاکستان کے خزانے میں ویڈیوز اور آڈیوز ہے 563 GB۔ کیا ضرورت تھی قانون کی کتابیں لکھنے کی؟ صرف اتنا ہی لکھ دیتے کہ جس میں طاقت زیادہ ہو گئی، عدالت ان کی غلام ہو گئی۔ لوگوں کے باتوں کو کبھی دل میں مت لگانا۔ لوگ تو امرود خریدنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ بیٹا ہے، اور بعد میں نمک لگا کر کہاتی ہے۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے۔ لوگ اسی کمزوری سمجھ لیتی ہے۔ کچھ لوگ اعتبار کی نہیں، احتیاط کے لائق ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی دل میں صرف ان لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتی ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتے۔ میں جانتا ہوں کہ اچھی دنوں کو آنا ہے۔ دوسرے ملکوں میں آنے والا سال پچھلے سالوں سے بہتر ہوتا ہے، مگر یہاں پاکستان میں الٹا حساب ہے۔ آج پاکستان 75 برس کا ہو گیا ہے۔ 75 برس بہت ہوتی ہے، مگر بجلی پیدا کر رہا ہے، نہ گندم پیدا کر رہا ہے، نہ ٹماٹر پیدا کر رہا ہے، صرف بچے پیدا کر رہا ہے۔ اگر صرف بچے پیدا کر رہا ہے تو اس کا مطلب طاقتور ملک ہے۔ صرف کرکٹ کا میدان رہ گیا ہے جہاں ہم جیت سکتے ہیں۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا پڑتا ہے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو۔ یہی دین کا خلاصہ ہے۔ مرد کا امتحان عورت سے، عورت کا روپی پیسے اور روپی کا امتحان آگ سے ہوتا ہے۔ تعریف مرد کا بچایا ہوا وہ جائل ہے جس میں عورت بڑی جلدی پہن سکتی ہے۔ مرد اگر جسم کی پیچاری ہے
تو عورت نے بھی کسی خواجہ سرا سے محبت کیوں نہیں کی؟ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتی۔ زندگی میں ہمیشہ امیدیں خود سے لگاؤ، خود سے توقعات لگاؤ، کیونکہ کسی دوسرے سے لگائی گئی امیدیں بڑی تکلیف دیتی ہے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور رشتوں میں بار بار کی گئی سجھوتی دنوں میں پہلے جیسے مٹھاس اور ذائقہ نہیں رہتا۔ غیر شادی شدہ رہنے سے بہتر ہے انسان بوڑھی عورت سے شادی کر لے۔ شادی ہر صورت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اچھی بیوی مل گئی تو خوشی ملے گئی، اور اگر بری مل گئی تو آپ پلا سفر بن جائے گئی۔ جو سیکھنا چاہتی ہے اس کے لیے ہزار راستے، اور جو نہیں سیکھنا چاہتا اس کے لیے ہزار بہانے، لیکن اگر مگر کا انجام حسرت اور کاش کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو عورت اپنی شادی میں کامیاب نہیں ہوتی اسے اپنی نوجوان نسلوں کو دینے کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہوتا۔ کم ضرب انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔